السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تغیر زرتاج گل صاحبہ نے۔ زرتاج صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا ہے کہ جو اگلے 3 ماہ ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، مہنگائی کو کم کرنا ہوگا۔ اپوزیشن اگر مجھے بھیجنا چاہتی ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرے۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو آڈیو ٹیپ ان سے متعلق سامنے لائی گئی، آڈیو ٹیپ کو نشر کرنے والے پہلے مجھ سے معافی مانگیں، پھر میں ان سے بات چیت کروں گی۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ جو آڈیو ویڈیوز کا پرچار مریم صاحبہ کرتی رہی ہیں، کیا وہ بھی اس پر معافی مانگیں گی؟ اس پر بھی ذرا مفصل بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے مارچ سے پہلے فروری کے مہینے میں پیپلز پارٹی کراچی سے اسلام آباد مارچ کرے گی اور منی بجٹ کے موقع پر پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج کیا جائے گا۔ اب بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک طرح سے غیر اعلانیہ انتخابی مہم چلا چکی ہیں۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ارشاد صاحب، مریم نواز صاحبہ کی بات کو پہلے لے لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے معافی مانگیں، پھر میں اس پہ بات کروں گی، لیکن ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس میں، ٹاک شوز میں مریم نواز صاحبہ نے بمانگے دہل جو کہا کہ میرے پاس آڈیوز ہیں اور نمبرز بھی بتائے، اتنے ویڈیوز ہیں، اتنی آڈیوز ہیں، کیا وہ بھی اس پر انہیں بھی معافی مانگنی چاہیے؟ اور اگر معافیاں مانگنے کا سلسلہ چل پڑا تو کون ہے جس کو معافی نہیں مانگنی پڑے گی؟ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور جناب بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ 27 فروری سے ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ ڈیٹس ہیں فروری مارچ کی، یہاں تبدیلی کی باتیں، ڈیل کی باتیں، سیم پیج پھٹنے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ہم تو اپنے پروگرام میں تردید کرتے رہے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وزیر اعظم نے بھی آج یہی کہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہیں فوج اور منتخب حکومت کے وہ مثالی ہیں۔ کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، فوج کے ترجمان ہیں، کل وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے اس پہ بہرحال کیا سارائیاں ہوں گی، افواہیں پھیلیں گی اور باتیں ہوں گی۔ اب بلاول بھٹو صاحب کو کیا توقعات ہیں، مریم صاحبہ کس بیس پہ استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں؟ گراؤنڈ اصل میں یہ بنائی جا رہی ہے جناب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کہ جس طرح انہوں نے اپنی اپوزیشن کو کرپٹ ثابت کر دیا ہے، عوام کی نظروں میں بے اعتبار کر دیا ہے، جس طرح ان کو کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور قومی دولت لوٹتے ہیں، اب عمران خان پر اسی طرح کی الزام تراشی ہو رہی ہے۔ ان کی شخصیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے، ان کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہم جیسے ہیں، ہم سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ مریم صاحبہ نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا جی میں کس چیز کی معافی مانگوں، یہ میری نجی گفتگو ہے، نجی گفتگو میں یعنی انہوں نے یہ کہا تو نہیں، لیکن کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ نجی گفتگو میں جس صحافی کو، جس تجزیہ کار کو، جس میڈیا ہاؤس کو میں جو بھی کہوں مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، اور اگر آڈیو آ گئی ہے تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ٹیپ کرنے میں مجھ سے معافی مانگیں، لیکن مریم صاحبہ کیا جو انہوں نے ریلیز کی تھی نہیں، ایک ہے جو جنہوں نے ٹیپنگ کی ان سے مطالبہ ہے، لیکن جن کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا اس سے پہلے میڈیا ہاؤسز کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں آپ نے ایک لفظ کہنا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں کہا۔ اچھا، اب ہماری جو صحافتی تنظیمیں جو بیانات جاری کر رہے ہیں ان کے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ یا تو وہ مزید احتجاج کریں، ان کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کریں، یا خاموشی اختیار کر لیں، یا پھر اجتماعی معافی مانگیں کہ محترمہ ہم نے جو مطالبہ کیا تھا کہ آپ معذرت کریں، پرویز رشید صاحب ہم ہی غلطی پر تھے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ تو خیر جنہوں نے یہ آڈیو ٹیپ کی، پھر لیک کی، وائرل ہوئی، وہ تو معافی مانگے نہ مانگے، ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے صحافی برادری نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم پوچھتے ہیں زرتاج گل صاحبہ سے کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے کہ جی بلاول صاحب وہ بھی کہہ تو رہے تھے مہنگائی کے خلاف تحریک چلائیں گے، یہ کریں گے، اب وہ ڈیٹ دے دی ہے انہوں نے، اور یہ مولانا بھی 23 مارچ کی ڈیٹ دے چکے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے بہت اہم ہیں اور مشکل ہیں۔ تو آپ نے کیا لاہم اختیار کیا ہے
اپوزیشن کی اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے یا غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے اور بالخصوص مہنگائی کو کم کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک پرچی والا بلا وجہ بھٹو اور ایک پرچی والی سرکار اور ایک چھوٹے اور ٹوکریوں والی بازی میں ایک سخت مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اسلام آباد پہ چڑھائی شروع کر دیں، لیکن دونوں ہی اکیلے بھی جن کو 11 سے 10 دفعہ لانچ ہوئے ہیں تب بھی وہ ناکام تھے، اور اکٹھے مل کے بھی ناکام ہیں۔ ان کی سیاست سب کو پتہ ہے کہ جن کی سانس تھی، جنہوں نے زندگی کی اور جن کا سارا فیچر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے اوپر ہے، کرپشن کے اوپر ہے، ابو بچاؤ اور پیسہ بچاؤ مہم کے اوپر ہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کو ان سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ دونوں مل کر اکیلے بھی ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہمارا کیا نیا عمل ہے، یا یہ مل کے اگر یہ کوشش کریں، وہ کہتے ہیں نا چور کا گواہ گڑھ کا، ایک چور ہیں اور دوسری منی لانڈرڈ ہے کرپشن کے، ان کے BBC کی ان کے اوپر رپورٹس ہیں دنیا جہاں میں۔ اگر آپ ابھی گوگل کریں تو آپ کو ٹاپ 10 جو کرپٹ لیڈران میں آپ نے اس کو نواز شریف کا اور زرداری کا نام اس کے اوپر نظر آ جائے گا۔ تو BBC کی اور CNN کی ان کے اوپر رپورٹس بنی ہوئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کی دولت کو جو ہے وہ لوٹا ہے۔ تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ذات کے اوپر جو بھی بات کریں گے، یا پرائم منسٹر عمران خان کی یہ لوگ کوشش کریں گے کہ یہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ ڈالیں گے، ان کی بھول ہے۔ عوام کو پتہ ہے، سپریم کورٹ کو پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ذات کے اوپر کوئی 1 روپے کی بھی قدغن نہیں لگا سکتا۔ یہ مقابلہ اور ان کو برابر کھڑا کرنا ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان بیچاروں کے لیے اپنی موت ہے، جن کو اکٹھے پینل کے اندر بھی ان کو عمران خان کا ان کا ساتھ کوئی مقابلہ ہے۔ وہ ایک صادق اور امین ہے پرائم منسٹر عمران خان، ان کی لیڈرشپ کی، امت مسلمہ کی لڑائی اور شان رسول کا مقدمہ لڑنے والے، کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے، فلسطین کا مقدمہ لڑنے والے، پاکستان کی ساورینٹی کے سلوک کی نوٹ کہنے والے صادق اور امین پرائم منسٹر عمران خان کا کہیں پر دور دور تک بھی کوئی مقابلہ اس طور ڈاکو زرداری اور نواز شریف سے نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی نکٹون اہل اولادوں سے ہے۔ زرتاج صاحبہ، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہے کہ عارف نقوی نے لاکھوں ڈالر دیے آپ کو، اور اب وہ انٹرنیشنل کورٹ میں انٹرنیشنلی ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں۔ ممتاز مسلم نے 24,000 ڈالر دیے اور اب ان کو نتھیا گلی میں ایک ہوٹل کا کانٹیکٹ دے دیا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مس ڈیکلیریشن بھی ہو رہی ہے، مس اسٹیٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور دوستوں کو بھی نوازا جا رہا ہے۔ جہاں تک میں نے تو پہلے کہا کہ چھوٹے اور ٹوکریوں والی بازی ہے، اس کا تو جھوٹا بیانیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پٹ جاتا ہے۔ یہ جو سازش کرتی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، PTI کے خلاف، اس کے اندر اس کو خود ہی گرنا پڑتا ہے۔ اس کی قسمت ہی ہے کہ اس نے اپنے والد کو تباہ کیا، اس نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اس نے اپنی پارٹی کو تباہ کی، اس نے اپنی سیاست کو تباہ کیا ہے۔ اس کی پہچان ہی چھوٹے اور ٹوکریوں والی بازی۔ زردار صاحبہ، جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے اس کو رسپونڈ کریں نا۔ آپ عارف نقوی صاحب سے متعلق جواب دیں، آپ ممتاز صاحب سے متعلق جواب دیں، جو پرٹیننٹ کویسچن اٹھایا ہے۔ اسپیشل بہت میٹر کرتا ہے کہ جو سوال اٹھانے والا نے یا انگلی اٹھانے والے کا اپنا کیریکٹر اور اپنے مورالز کیا ہے۔ تو پہلے تو اس چیز کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں۔ اب جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کی بات ہے یا پاکستان تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی کی بات ہے، وہ تو الحمدللہ جو انہوں نے اکبر اس بابر کی شکل میں ایک بندہ امپلانٹ کیا ہوا تھا، جس کے لوگ چیزیں لوڈ کرواتے تھے، پیسے دیتے رہتے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولے، وہ تو جو اسکروٹنی کمیٹی تھی الیکشن کمیشن نے جو دونوں تھی کہ ایک تو فورن فنڈنگ اور دوسرا کی آڈٹ رپورٹ نہیں ہے، وہ تو دونوں ہی وہاں سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس کی فنڈنگ اور جس کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سارے اوتھینٹک ہیں، اور ہم نے تمام ثبوت دے دی۔ آپ کو سوال جو ہے وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ویٹ کرے گی اسکروٹنی کمیٹی کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جن کے دہی بلوں والوں کے لیے، چھولے والوں کے لیے ذریعے، چپراسن کے ذریعے جو بینک اکاؤنٹس آئے اور وہ پیسے انہوں نے منی لانڈرنگ کے استعمال کیے اور اپنی ذاتی ایکسپینس کے لیے استعمال کیے، تو پاکستان تحریک انصاف کو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کو ڈونیشن دینے والے ممبران بھی جو ہے وہ صادق اور امین ثابت ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔
دوبارہ ان کو اپنی کریڈیبلٹی کی فکر کرنی چاہیے. 85 کروڑ تو بائی دا وے فیصل آپ لوگوں کی میڈیا کے نام پہ بھی ہے, جو پی ایم ایل این ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے میڈیا کے اوپر لگایا ہے. وہ بھی سوال آپ لوگ کو پوچھنا چاہیے نا کہ کس کے ذریعے وہ ٹوکریاں گئی ہیں, کس کو وہ لفافے گئے ہیں. قدغن تو انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی لگائے. یہ میں پاکستان پی ایم ایل این کی میں اس کی بات کر رہی ہوں, فنڈنگ کی پارٹی کی بات کر رہی ہوں. بہرحال سرخرو ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو. اب جب مقدمہ چلے گا تو ہم ایک ایک چیز کا جواب دیں گے. انہوں نے کہا ہے پہلے معافی مانگیں, پہلے جن لوگوں نے ٹیپ ریلیز کی ہے معافی مانگیں, پھر اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گی. آج بھی ہم نے ان سے پوچھا ہے. وہ دیکھیے جی, وہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ جو جسٹس ثاقب نثار والی جو آڈیو تھی وہ ان کے خیال میں حلال تھی, اور جو مریم ٹیپو والی کی جو اپنی آڈیو ہے وہ جی حرام ہے. یہ تو دوغلے جو ہے وہ معیار ہیں. اور کس کیریکٹر کی یہ خاتون ہے اور یہ اپنا آپ کو لیڈر ثابت کرنا چاہتی ہے, یہ تو اب میڈیا کو, پاکستان کے لوگوں کو نظر آنا چاہیے نا کہ جو اداروں کو جن جانوروں سے اس نے تشبیہ دی ہے, معزز انسانوں کو, اینالسٹ کو, اینکر پرسن کو, تجزیہ نگاروں کو, رپورٹرز کو اور میڈیا پرسنل کو اس نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے. اگلے 3 ماہ میں مہنگائی کم کرنے کے لیے, لانگ مارچ کو ناکام کرنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ کیونکہ منی بجٹ جب پاس ہو جائے گا تو مہنگائی کا تو نیا طوفان آنے والا ہے. اچھا, بالکل بھی ارشاد عارف صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ لوگ لانگ مارچ کریں گے, اور کہا ہے کسی بلاول نے فرمایا کہ وہ باہر میڈیا کے سامنے جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے. تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو ہمارے اوپر قدغن لگاتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اپنے ایم این ایز اور ان کے الائز آپس میں جو ہیں وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں, اور تو یہ لوگ اپنا منی جو بجٹ ہے یا بل ہے اس کو پاس نہیں کروا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اگر باہر آ کے تماشا لگانا اور پارلیمنٹ میں وہ کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کا مطلب پہلی ہار مان لی ہے کہ ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے, ہمارے پاس عددی اکثریت ہے. اور یہ اس دن جب منی بل پیش کیا جا رہا تھا شوکت ترین کی طرف سے, تو اس دن آپ نے دیکھ لیا کہ پیش کرتے ہوئے بھی صرف 3 لوگ وہاں پہ جو پوری اپوزیشن تھی اس کے موجود تھے, باقی سب وہاں پہ بیٹھے رہے. تو اس سے آپ اس کا اندازہ لگا لیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری پارٹی, ہماری گورنمنٹ کے لائز اور ہم سب متحد ہیں, اور یہ منی بل ہم پیش کروا کے رہیں گے. اور منی بل جو ہے دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر غریب آدمی کے اوپر یا عام طبقے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. جو باہر سے اشیاء آتی ہیں ملک میں جو بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, جس کو ہم جیسے عام لوگ اسے استعمال نہیں کر سکتے, اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا. باقی جتنے بھی 343 کے قریب ٹوٹل جو بلین کا جو ٹوٹل کا بجٹ ہے وہ سارا ریفنڈیبل ہے, ایڈجسٹیبل ہے. زرتاج صاحب معذرت کے ساتھ, یہ جو باہر سے بھی اشیاء آتی ہیں یہ کاروبار چلتا ہے, جب کاروبار چلتا ہے تو اس سے ٹیکس آتا ہے. اگر کاروبار ہی نہیں چلے گا, اتنے ٹیکس آپ بڑھا دیں گے, باہر کی چیزیں یہاں بک نہیں پائیں گی, خریدار نہیں ہوگا, تو اس کے بعد ٹیکس کہاں سے آئیں گے اور حکومت کی آمدنی کہاں سے بڑھے گی, اور جو لوگ اس روزگار سے وابستہ ہیں اور ان کا کیا بنے گا؟ نہیں ارشاد عارف صاحب, اگر آپ ٹوٹل یہ بل پڑھے تو اس کے اندر بیسکلی تو جو جی ایس ٹی ہے اس کو اسکروٹنائز کیا گیا ہے. کہیں پر 5% تھا, کہیں پر 6% تھا, کہیں پر 16% تھا. اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے وہ ایکول کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ٹیکس نیٹ کے اندر جو ہے یہ بیسکلی ریفارمز ہیں. یہ نیا ٹیکس تو عام آدمی کے اوپر کوئی نہیں لگائے گا, اور انکم کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس نیٹ تو بڑھ ہی نہیں رہا زرتاج صاحبہ, ڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں نا آپ. سیلز ٹیکس از اے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس, ٹھیک ہے, آپ کی تو ڈائریکٹ ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہے نا, نیٹ تو بڑھ ہی نہیں رہا. نہیں فیصل, اس کو تو ایون کیا گیا ہے. وہ جیسے 5% تھا یا 6% تھا یا 16% تھا, اس کو ایون کیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سے آپ نے بڑی انڈسٹری کی بات کی کہ جو اس کے اشیاء جو ہیں یا منگوائی جائیں گی یا جو اس کی وہ منگوائی جائیں گی آلات, وہ بھی آلریڈی ریفنڈیبل بھی ہے اور ایڈجسٹیبل بھی ہے. ایف ڈی آر کے چیئرمین جب یہ پورا بجٹ ظاہر بات ہے پہلے کیبنٹ میں اپروو کرنا ہوتا ہے, میں خود وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی پوری اس میں انہوں نے پرومس کیا ہے کہ وہ 48 سے 68 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ جو انڈسٹری اپنا اس طرح کا ریبیٹ لے گی یا ٹیکس ریفنڈیبل ہوگا وہ اس کو
48 से 48 घंटों के अंदर जो रिफंड कर देगी, ज़रताज ये मेरे साहबा- ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ज़रताज साहब, आज वज़ीर आज़म ने ये तस्लीम किया है कि 3.5 साल में हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि एहतसाब का अमल मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच सका और शवाहिद के बावजूद बड़े मगरमच्छ जो है उनको सज़ाएँ नहीं हो सकें। ये बहुत बड़ी नाकामी है जो वज़ीर आज़म तस्लीम कर रहे हैं। आपने चंद हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में कहा था कि शहबाज शरीफ और ये लोग गिरफ़्तार हो जाएंगे, तो वो तो वज़ीर आज़म एहतसाब की नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं, आगे क्या बनेगा? देखिए, शादार सवाब भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, जो नौसर कंपनी बनाई है और जो उन्होंने लेयर्स बनाई हैं और उसके अंदर उसको साबित करना, देखिए हमारा काम था। अब FIA में जो नया केस है शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो 16 अरब का है और उसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो जिन लोगों के नाम पे अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसकी तनख्वाह 35,000 थी और उसके अकाउंट के अंदर 100 अरब थे और वो 100 अरब फिर शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर मुंतकिल किए गए, वो तो प्रॉपर FIA का ओपन एंड शट केस है। वो जब अभी खुलेगा, अभी जब उसके अंदर इनको तो ये पकड़ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से जो पहला इनको 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का है और उनसे पूछा गया है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, वो तो पूरी की पूरी बैंक की ट्रांजैक्शन मौजूद है। जारी बात है, रूल ऑफ लॉ तो यही है कि जब आपके पास सबूत आ जाए और आपकी पूरी वो मुकम्मल हो जाए तो फिर व्हाइट कॉलर क्राइम में जितना मर्जी ताकतवर बंदा हो उसकी पकड़ तो होनी चाहिए। लेकिन जारी बात है इरशाद आवरे साहब, आई एम नॉट हियर कि मैं कोई कोर्ट के ऊपर या जजेस के ऊपर या फैसलों के ऊपर मैं कोई बात कर सकूं। वो तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जो फिर फैसले जज साहिबान करेंगे। हमारा मकसद था दुनिया को ये बताना और सबूत देना कि 16 अरब की जो नहीं, आपका मकसद एहतसाब करना था ज़रताज साहिबा, इन बंदों को सजा दिलवानी थी, मकसद ये था। दुनिया को बताना मकसद तो अब हो गया है, आपने तो इनको पकड़ना था, इनको सजा दिलवानी थी। ठीक है, हमारा मकसद है कि पावरफुल को सजा दी जाए और हमारी हुकूमत में तो बिल्कुल ये है, हम ये कोशिश करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो मैंने आपको बताया कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से बाल से की या फिर 1990 में 27 लाख की टोटल आमदनी हो और उसके बाद जब आप खादिम आला रिटायर हो जाए, यहाँ से चले जाए, आपका अवाम रिजेक्ट कर जाए तो आपके पास 7 अरब की वो हो प्रॉपर्टी। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप कहें कि जी मेरे वालिद को पता होगा, वो कहें कि जी मेरे बेटे को पता होगा। हमजा शहबाज ये कहे कि जी मैं तो सियासत में बहुत बिजी था, मुझे नहीं पता कि अरबों रुपए मेरे अकाउंट में कहाँ से आ गए। तो जारी बात ये तो बड़े लेने की चीज है ना, कतरी खत से कोई मनी ट्रेल तो नहीं आ जाती या जमहूरियत को खतरा कह देने से तो कोई मनी ट्रेल नहीं आ जाती ना। सीधा सीधा सवाल है कि आपके ज़राए आमदन आपके उससे खर्चों से मैच नहीं करते, आप जवाब दें। और इतने सालों से ये मुकदमे चल रहे हैं तो मैं तो खुद भी ये चाहती हूँ कि मंतक के इंजाम तक जो है जैसे सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो हो और उनको सजाएं मिलनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तग़य्युर गुल साहिबा। आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है। फरवरी में पीपल्स पार्टी ने जो मार्च का ऐलान किया है, क्या पीपल्स पार्टी कोई बहुत बड़ा अपसेट कर पाएगी? हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने जो फरवरी में मार्च का ऐलान कर दिया है, वैसे तो 23 मार्च की तारीख थी PDM की, बल्दियाती KPK में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देखें तो वो काबिल अमल लगता नहीं है। तो अब पीपल्स पार्टी क्या एक और दानिशमंदाना चाल है, उनसे पहले ही मेला लूटने के चक्कर में? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है कि जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हर सियासी जमात अपना एक बना रही है, अवाम के अंदर अपनी साख बेहतर कर रही है, राब्ता अवाम कर रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वही अगले इलेक्शन को लीड कर सकती है। एक बात। दूसरा ये है कि अब ये आपस का मुकाबला कंटिन्यू कीजिएगा। मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। चांडियो साहब, थैंक यू वेरी मच। आपकी तरफ आते हैं चांडियो साहब। जी इरशाद साहब। तो एक तो आपस में मुकाबला है और वो सख्त किस्म का मुकाबला है, अपोजिशन का विद इन अपोजिशन मुकाबला है, हुकूमत का अपने इत्तेहादियों से भी मुकाबला है और अपोजिशन के साथ भी मुकाबला है। दूसरा ये है कि बिलावल भुट्टो साहब या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि PDM ने बिट्रे किया है उनसे, कि हमने इनको इकट्ठा किया, PDM बनाई, एक लाहे अमल पर इत्तेफाक हुआ और आखिर में आके उसको हाईजैक कर लिया नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग जो एजेंडा मुसल्लत करने की बात पीपल्स पार्टी करती है और मौलाना फजलुर रहमान ने। और वो समझते हैं कि मकसद उनका जो था वो जमहूरियत नहीं थी या सिस्टम नहीं था, बल्कि एक ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाना या चंद शख्सियात को। तो इसलिए अब वो समझ रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो और फिर हम पीछे रह गए तो ये हमारे लिए
बड़ा मसला होगा। फिर कारकुन को मुतहर्रिक भी करना। ये लाहौर का जो इलेक्शन हुआ है, जो 32,000 33,000 वोट मिला है, उससे बड़ा हौसला हुआ है पंजाब बूस्टर है, बहुत बड़ा बूस्टर है, बहुत बड़ा एक। तो इसलिए बिलावल साहब, मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी की अच्छी हिकमत अमली है। लेकिन इस नाले पर एक दहला भी लगाया है राना सनाउल्लाह हाँ, हम उनके मार्च में शामिल हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जब हम इनके मार्च में शामिल हो जाएंगे तो मौलाना चांडिया साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जी 27 फरवरी को आपने ऐलान कर दिया मार्च का, लॉन्ग मार्च का। एक तो ये एक महीना पहले इसकी क्या ख़ास अहमियत है, और दूसरा अगर PDM और मुस्लिम लीग नून शामिल हो गई तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? उनको शामिल करेंगे या ये सोलो फ्लाइट ही होगी? चांडिया साहब देखिए हम सोलो फ्लाइट की तो हम कभी कायल नहीं रहे। हम तो समझते हैं इज्तिमाई अवामी मफाद हो तो इज्तिमाई कोशिशें करनी चाहिए। हमने कभी उसकी मुखालफत नहीं की। हमने कभी किसी सियासी इत्तेहाद को न मुखालफत की है, न कभी उसके खिलाफ साजिशी की। अगर किसी इत्तेहाद में हम रहे हैं तो बड़े खुलूस के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ हम रहते हैं। जितने भी हमारे इत्तेहाद हैं उन इत्तेहादों की वजह से हमें जेलों में जाना पड़ा, बहुत सारी मसाइब भी हुए, लेकिन हम कभी गद्दारी नहीं करते। इधर भी ये जो PDM बनी, तो जब इस्लामाबाद के एक होटल में जब इजलास हुआ तो तमाम अखबारात ने लिखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये मुख्तलिफ सिमतों में जा रहे हैं सब पार्टियां, ये साथ नहीं बैठ सकेंगी और एक क़यादत में नहीं आएंगी मौलाना साहब की में। लेकिन पीपल्स पार्टी ने मेज़बानी की, नून लीग ने भी मेहरबानी की, वो भी आए, मौलाना हजरत मौलाना साहब भी आए और मौलाना साहब की क़यादत में तमाम पार्टियां बैठी। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक साथ बैठ गए। तो हमने जो करना था वो तो हमने किया। फिर क्या हुआ? हमने किसी भी मौके पर यह नहीं कहा कि हम इस्तीफा देंगे असेंबली से। हम ये सियासत नहीं करते। हमारी सियासत असेंबली की सियासत है। हाँ, असेंबली का मामला अगर बाहर बढ़ जाता है, जद्दोजहद में तब्दील हो जाता है तो कोई बुरी बात भी नहीं। तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। चले हमें उन्होंने अलग कर दिया कि भाई ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, चले आपने निकाल दिया। आपने क्यों नहीं दी? ये बिल्कुल ठीक सवाल है चांडिया साहब। नहीं, उन्होंने क्यों नहीं दिया? जी बिल्कुल चांडिया साहब, आपका बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन ये है कि अब तो आप सड़क की सियासत पे जा रहे हैं, आप असम्बली की सियासत से सड़कों पर आ रहे हैं। ये भी तो तजाद है ना एक। जनाब मैं नहीं, कोई तजाद नहीं, कोई तजाद नहीं। आप पीपल्स पार्टी के आगाज से ले MRD तक आ जाए, फिर MRD के बाद ARD आ जाए। आप देखें, हम असेंबलियों में रहते हुए अगर जरूरत पड़ी है सड़क की तो सड़क में भी आए। हम ये नहीं कहते कि हम क्योंकि मेंबर हैं पार्लियामेंट में तो सड़कों में नहीं। अवाम के लिए अगर हमें पार्लियामेंट में जद्दोजहद करनी पड़ी है तो हमने पार्लियामेंट में भी की है। अवाम की खातिर हमें सड़कों पे आना पड़ा है तो हम सड़कों पे भी गए जी। नहीं, लेकिन ये मार्च जो होगा ये हुकूमत के खात्मे के लिए होगा या कुछ मुतालबात मनवाने के लिए होगा? मेरा ख्याल में हमारा एक ही मुतालबा है, जो इन्होंने एहतसाब जो किया है, इंतकाम लाए, उसके भी हम खिलाफ हैं। और हम कहते हैं हकीकी जमहूरियत भी नहीं है, कानून साजी हो नहीं रही है। कानून साजी हो रही है तो डंडे के जोर पे हो रही है, यकतरफा हो रही है। जिस किस्म का माहौल बनता है ज्वाइंट सेशन में वो आप देख लेते हैं। सेनेट को एक इदारा है, सूबों के इत्तेहाद का वफाक की अलामत है, उसको किस अंदाज से खराब कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। हमारा कोई जाती मुतालबा अकेली पार्टी मार्च हुकूमत गिराने के लिए जमहूरियत इस मुल्क में बाल मार्च का अगर जमहूरियत की तब्दीली के जी 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 हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है हकीकी जमहूरियत बहाल करना। और ये सिलेक्टेड हुकूमत हकीकी जमहूरियत बहाल नहीं कर सकती। अगर आम इंतखाब होते तो सबसे अच्छा है, वरना जरूर किसी को तो रोल अदा करना पड़ेगा इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए। नहीं, कोई गैर जमहूरी बात नहीं करते। चांडिया साहब ये फरमाएं कि आप एहतजाज करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, घिराव करते हैं या धरना देते हैं, हुकूमत मुस्ताफ़ी इस तरह तो नहीं होगी, तो इसका मतलब है आप किसी और क़यादत से अपनी ताकत से ये तवक्को रखते हैं कि वो इस हुकूमत को चलता करे? अब आप को हक पहुंचता है, आप मेरी बात को या पार्टी के मौक़िफ़ को किस अंदाज से लेते, पर हमने कभी उंगली उठने की बात नहीं की। अभी कभी हमने उंगली के इशारे की बात नहीं की। हमने कभी नहीं कहा कि फलां आएगा और ये सूरज तुलू हो जाएगा,
حکومت اور عوام کا، ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا. ہاں ہم جمہوری کوششیں کرتے، جدوجہد کرتے، اس کے نتیجے میں ہر دفعہ ایسا ہی ہوا ہے. کبھی کبھار ایسا زرداری ہوا صاحب ہے کو فارمولا کہ بنانے بیچ میں کا کوئی کس نے قوت کہا آ گئی ہے. چانڈیو صاحب، زرداری صاحب سے فارمولا بنانے کے لیے کس نے رابطہ کیا تھا؟ میں اتنی سطح کا تو نہیں ہوں، اور نہ آصف صاحب مجھے بتائیں گے کہ ان سے کس نے بات کی. ایسی بات کبھی کس نے ظاہر کی ہے کہ کس حلقے نے بات کی ہے؟ انہوں نے جو بات کی ہے یا ان سے جو منسوب ہے وہ بات ہوئی ہے، لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں اور نہ مجھے معلوم ہو سکتا تھا. چانڈی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے طور پر مارچ کرتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں، یہ بھی پارٹی نے، ظاہر بات ہے اگر چیئرمین نے اعلان کیا ہے تو پارٹی میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہوگا، تو وہ لانگ مارچ ہوگا صرف اسلام آباد جا کے ڈسپرس ہونے کے لیے یا وہاں بیٹھ جانے کے لیے کوئی دھرنا ہوگا؟ اب میں ایک عرض کروں، سیاست میں جدوجہد کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر وہ جدوجہد کا کیا رخ اختیار کرتی ہے، کس موڑ پر پہنچتی ہے، یہ بات کی بات ہے. اب ہم نے لانگ مارچ کی بات کی ہے اور یہ بات درست ہے جو چیئرمین صاحب نے فرمائی ہے. کل اجلاس میں بھی تھا، اچھا، سارے اجلاس کی ساری ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم جدوجہد میں جائیں، اور اس کے لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا ہے، طریقہ کار بھی طے ہوا ہے. یہ اب قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جو سینئر لوگ ہیں فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں کہ اس کو کیا حکمت عملی یا کیا راستہ اختیار کرتے. کہاں رکے گا یہ تو جدوجہد بتاتی ہے، پہلے طے نہیں کیا جاتا کہ ہم جا کر فلاں جگہ رک جائیں گے. نہیں، ہم جدوجہد کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکلے گا. یہ عدم اعتماد کی جو آپ کی تجویز تھی وہ مسلم لیگ نون اور مولانا اور پی ڈی ایم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی آمادگی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں اب یہ سوال قوم کو پوچھنا چاہیے. اچھا، اب جس قوم کو انہوں نے عجیب و غریب ایک بات بتا دی کہ پیپلز پارٹی جدوجہد نہیں کر رہی، استعفائیں نہیں دے رہی ہیں، اب قوم ان سے پوچھ رہی ہے. میں بھی ایک قوم کا فرد ہوں، پوچھ رہا ہوں بھائی ہم نے تو نہیں دی، آپ نے استعفائیں کیوں نہیں دی؟ تو اب یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے یہ تو قوم ان سے پوچھے گی کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا بات بتائی، آپ نے راستہ کیا بتایا، آپ نے نتیجہ کیا دیا ہے. ہم چھپ کر کسی معاملے میں یقین نہیں رکھتے. رات کی تنہائی میں ملاقاتیں کر کے ہم کوئی معاملہ طے نہیں کرتے. ہم روز روشن میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. ہماری جدوجہد جمہوری ہے، سیاسی ہے، غیر سیاسی نہیں. چانڈیو صاحب، یہ ملاقاتیں رات کی تنہائی میں اب بھی کوئی ہو رہی ہیں، کوئی کر رہا ہے؟ اور یار میں اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں کہ مجھے وہ بتا کے جائے یا مجھے پتا چلے، یا جن سے ملنے ان سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہے کہ میں ان میں سے کسی سے پوچھ لوں. جو صبح کو اخبار میں پڑھتا وہ بتاتا ہوں، اور جو ان کی باتیں ہوتی ہیں جس میں امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں ان باتوں سے مجھے پتہ لگتا ہے ذہن میں کہ یہ بھی کسی امید میں ہیں، کسی آسرے میں ہیں. چانڈیو صاحب ہم تو سمجھتے ہیں آپ بڑے باخبر لیڈر ہیں اور بڑے چونکہ صاحب مطالعہ بھی ہیں، آپ صاحب کتاب بھی ہو گئے ہیں، تو آپ کو تو اسلام آباد میں سب خبریں ملتی ہوں گی. آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے اس پیمانے کا لیڈر سمجھ لیا ہے. میں لیڈر نہیں ہوں، میں ایک ورکر ہوں پیپلز پارٹی کا، سینئر ورکر ضرور ہوں، لیکن جو باتیں قیادت اعلان کرے گی اس کا مجھے پتا ہوگا، اور جو پارٹیوں کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے اس میں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کی خواہشیں کیا ہے. جی ٹھیک ہے. چانڈیو صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کراچی سے اسلام آباد آئیں گے مارچ کرتے ہوئے، جب آپ لاہور آئیں گے، پنجاب میں آئیں گے، تو پنجاب کے عوام کو جو پچھلے 13-14 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے، ایسے کون سے کارنامے ہیں، اور یہ میں بڑا پازیٹیولی آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایسی کیا کارکردگی ہے جو آپ پنجاب کے عوام کے سامنے بھی رکھیں گے کہ سندھ کو ہم نے یوں بدلا ہے اور لہٰذا اب عوام کو پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے؟ اگر پی ٹی آئی کا صوبے سر پختونخوا میں دوبارہ آ جانا پارٹی کا کارنامہ ہے تو پھر سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کا بار بار آنا کامیاب ہے. نون لیگ بار بار پنجاب میں آتی تھی، وہ کارنامہ تھا اور سیاسی جدوجہد کی بنیاد پہ تھا، تو پھر ہمارا بھی کارکردگی کی بنیاد پہ سندھ میں آنا ہے. اب وہاں جو ہمارے حالات ہیں، اب دیکھیں جو بات لے لیتے ہیں، ہم نے تو کبھی مچھر کو نہیں لیا، ہم نے تو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں لیا، جیسے یہ لے لیتے
جنہوں نے تھر دیکھا نہیں, جو تھر کی زندگی سے واقف نہیں ہے, اب وہ تھر میں بچوں کی تکلیف کا لے کر بیٹھ جاتے, وہ گئے نہیں ہیں, انہوں نے خواب میں بھی تھر نہیں دیکھا ہے. تھر کے حالات کیا ہے, تھر کے راستے, اب جا کر تھر کے راستے دیکھے, اب جا کر تھر کی ترقی دیکھے, اب جا کر تھر میں جو ہسپتال بنے گئی ہیں, مٹی کی ہاسپٹل دیکھے اور شہروں کی دیکھے. باقی گھر بیٹھے کوئی بات کرے گا تو میری جان اس کا علاج نہیں, کیا؟ پنجاب والوں کو کیا بتائیں گے؟ ہم چانڈے صاحب اس سے تو ہم انکار نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے عوام کو آپ کیوں متاثر نہیں کر سکے, کیوں قائل نہیں کر سکے, اور آپ کیسے قائل کریں گے یہ سارا کچھ؟ آخر کوئی وجہ تو ہے جو پنجاب سے پارٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت تک ہماری حکومت کا جو کارکردگی ہے وہ صوبے میں ہے, سندھ میں ہے, اس کا تاثر بہت اچھا ہے. اور ابھی جو آپ تبدیلی محسوس پنجاب میں کر رہے ہیں, جس کا تھوڑی دیر ذکر آپ نے بھی کیا, اب وہ آپ دیکھ لیں. اور ویسے بھی میرا یہ ایمان ہے, پیپلز پارٹی نے لاہور میں جنم لیا, پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کے لوگوں نے خود کو آگ لگائی ہے, جیلوں میں گئے ہیں, پنجاب کی بیٹیاں شاہی قلعوں میں رہی ہیں. میرا آج بھی ایمان ہے, میں کل بھی سینٹرل کمیٹی میں یہی کہہ رہا تھا, پیپلز پارٹی پنجاب میں مری نہیں ہے. مقامی سطح پر, میں اعتراف کر رہا ہوں, میں معافی مانگوں گا پارٹی سے, مقامی طور پر ہمارے کچھ رہنماؤں نے اور حکومت میں خاص طور پہ جو رویہ اپنایا عوام کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا. اور اس کے اوپر جس قسم کا پریشر تھا عوام پر پنجاب میں, جیسے اس کو پیدا کیا جا رہا تھا پہلے نون لیگ کو, اب پی ٹی آئی کو, تو اس کا تاثر ہے. نون لیگ کو چانڈیو صاحب ساتھ ملا کے سیاسی جدوجہد میں نون لیگ کو ساتھ ملا کے یا مزاحمت میں نون لیگ کو ساتھ ملا کے آپ پنجاب میں کیسے اپنے پنجے گاڑ سکتے ہیں؟ میں پنجے گاڑنے کی بات نہیں ہے, سیاست کرنے کی بات ہے. پیپلز پارٹی ہر حال میں سیاست کرتی ہے, اب بھی کرے گی. جہاں تک ان کو ملانے کی بات ہے, اصولوں پر ایک وسیع مفاد کی خاطر اگر قیادتیں کوئی فیصلہ کریں گی تو مجھے قبول ہوگا. میں اس پہ تبصرے کرنے کے ابھی پوزیشن میں تو نہیں ہوں. تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تو آپ خوش آمدید کہیں گے مسلم لیگ نون کو لانگ مارچ میں؟ ہم نے سیاسی دوستوں سے دوری کو کبھی اچھا سمجھا ہی نہیں. اگر ایمانداری کے ساتھ تمام سیاسی لوگ بیٹھے تو آپ کو ذہن میں ہوگا جن لوگوں نے بھٹو صاحب کے لیے پھانسی کا مطالبہ کیا, جمہوریتی خاطر ہم ان کے ساتھ بیٹھے. ایم آر ڈی آپ کے سامنے ہے, اے آر ڈی آپ کے سامنے, ہم ایئر مارشل اصغر خان کے ساتھ مرحوم کے ساتھ بھی بیٹھے, ہم ولی خان صاحب کے بھی ساتھ بیٹھے, حالانکہ انہوں نے مطالبہ کیا. ہم مسلم لیگ کے ساتھ بیٹھے, ہم نے معاہدہ کی, بی بی نے معاہدہ کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ. اب جتنا ہو سکتا ہے اپنی عزت کو بچا کر, اصولوں کو قائم رکھ کر جتنا جھکا جا سکتا ہے, مفاہمت کی جا سکتی ہے, اتنا تو پیپلز پارٹی کرتی رہتی ہے. جی چانڈے صاحب یہ فرمائیں, پنجاب میں آپ کو ریوائول کے لیے ایک نقطہ آپ کے خیال میں یا آپ کی پارٹی کے خیال میں کون سا ہوگا جو پنجاب کے عوام کو دوبارہ آپ کی طرف متوجہ کرے گا؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ قیادتی ہوتی ہے جو ہم سامنے لاتے ہیں, اور کوئی نقطہ کبھی نہیں ہوا. بھٹو صاحب آئے تو پہلے منشور نہیں لائے. بھٹو صاحب کی ذات ایسی تھی, شخصیت ایسی تھی جس پہ لوگوں نے اعتماد کیا. محترمہ آئیں, محترمہ کی قیادت ایسی تھی, محترمہ کی شخصیت ایسی تھی, محترم جس سیاسی ورثے کی مالک تھی, وہ لوگوں کے لیے اپیل کرنے والی چیز تھی. اور اب بھی الحمدللہ آج بھی میری قیادت, نوجوان قیادت, بلاول صاحب بھی ایسی قیادت ہے جنہوں نے تھوڑے عرصے میں اسمبلی میں خود کو تسلیم کروا دیا ہے کہ وہ ایک شائستہ قیادت ہے, وہ ایک مدبر لیڈر ہے پاکستان کے, وہ محب وطن پاکستانی قیادت ہے اپنے نانا اور ماں کی طرح. ہمارے پاس کل بھی قیادت تھی, آج بھی قیادتی ایک ایسی چیز ہے. آپ ایک ایمانداری سے بات کرتا ہوں, کتنی پارٹیاں اچھے باتیں کرتی ہیں, لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے جب تک قیادت بہتر نہیں ہو. ہماری قیادت ماشاءاللہ قابل فخر قیادت ہے, اور اللہ کرے گا عوام پورے پاکستان کے ساتھ, پنجاب کے عوام بھی ابھی بھی توجہ دیتے, ابھی بھی جب جاتے, لیکن ہم لوگ, ہماری وہاں کی پارٹیوں نے, ہماری تنظیم نے کام کم کیا, لیکن ابھی بہتر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں تھوڑے چند سال ہوئے, اب ہم بہتر ہو رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, جو مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے, ان کا تو بڑا مطالبہ یہی تھا کہ وزیر اعظم مستعفی ہوں.
لیکن اگر اس پریس کانفرنس کے مندرجات ہم دیکھیں، جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بال بال کرپشن اور سازش میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کو فارن فنڈنگ امریکہ، دبئی، لندن اور کینیڈا سے ہوئی، یہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جس طرح شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس دوسری طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ اب کیا پی ٹی آئی نے لوز بال کرا دی ہے اس معاملے میں؟ لوز بال ہے پی ٹی آئی کی جس کا اب نون لیگ فائدہ اٹھا رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں حقیقی ہیں جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جب تک الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ حتمی ہے اور واقعی عمران خان صاحب پھنس گئے ہیں، اور عمران خان صاحب واقعی جو اپوزیشن چاہتی ہے ثابت کرنا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ دیانتدار نہیں ہیں اور وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ اب جو میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، بڑی دلچسپ باتیں تھی کہ جی 4 ملازم ہیں عمران خان کے جن کے نام پر پیسے ہیں۔ یہ وہ الزام ہے جو شباز شریف صاحب فلودے والا اور ادھر بھی زرداری صاحب پر بھی الزام لگتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسہ جو ہے وہ پھر استعمال ہوا ہے اور مقاصد کے لیے۔ پھر اسی طرح الزام یہ لگا کہ جی مس ڈیکلیریشن ہوا، مس اسٹیٹمنٹ ہوا، اکاؤنٹ چھپائے گئے، وہ سارے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف پہلے تو اس معاملے کو لٹکاتی رہی ہے اور تاخیر ہوتی رہی ہے، فیصلہ نہیں آیا ابھی تک۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ ہیئرنگ ہو ڈیلی بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو اس کیس کی۔ یہ اب تحریک انصاف کی خواہش، کوشش ہونی چاہیے اور مطالبہ ہونا چاہیے تاکہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ سامنے آئے۔ اگر تحریک انصاف جس طرح وہ دعویٰ کر رہی ہے، فواد چودھری صاحب اور باقی دوست ہمارے فاروق حبیب صاحب، اگر وہ کلیئر ہے تو اس کو تاخیر نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اس کے اپنے مفاد میں ہے، تاکہ اپوزیشن کو مزید الزام تراشی کا موقع نہ ملے، یہ ماحول بنانے کا موقع نہ ملے کہ جی واقعی عمران خان بھی بس وہی ہے، یہ اقامہ اور یہ پاناما اور یہ فارن فنڈنگ یہ سارا کچھ ایک جیسا ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی خان صاحب کہیں، خان صاحب کے ساتھی کہیں، مخالف تو اس بات کو نہیں مانیں گے۔ جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اپوزیشن تحریک چلانا چاہ رہی ہے، یا مارچ میں یا فروری میں جو بھی ہوتی ہے، اگر اس پہ ارشاد صاحب اگر اس کا فیصلہ مخالف آ گیا پھر نہیں، پھر اگر دیکھیں نا، اگر تو یہ خوف ہے، اگر ایک پارٹی کے فنڈز شفاف ہیں، اس کا دامن بالکل صاف ہے، تو کیسے آ جائے گا؟ یہی تو مریم صاحبہ نے بات کی ہے کہ جی اگر ان کا دامن صاف ہے تو پھر یہ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب جب تاخیر کریں گے تو شکوک و شبہات بڑھیں گے، الزام تراشی بڑھے گی۔ جب یہ خود کہیں گے، الیکشن کمیشن سے ڈیمانڈ کریں گے کہ جی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں، اس معاملے کا فیصلہ کریں، تو پھر اپوزیشن کا نیریٹو نہیں بن پائے گا۔ دوسرا ان کو جو کوشش کرنی چاہیے، جس کا عمران خان صاحب نے آج جو انٹرویو ہوا ہے اس میں بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ جی 3 مہینے اہم ہے اور مہنگائی واقعی ہے، اس کو ہم مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ مارچ سے پہلے کریں، تاکہ بلڈ اپ نہ ہو، تاکہ اپوزیشن، خواہ وہ مسلم لیگ نون ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ عوام کو مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پر نہ لا سکے۔ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ نہیں جی نہیں، وہ جو ہمیں اعداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں، عوام بالکل بڑے سکھی ہیں، بڑے خوش ہیں اور مہنگائی کوئی ایشو نہیں ہے، اس خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے۔ کلیہ فارمولہ کیا ہے مہنگائی کم کرنے کا؟ ایک جانب یہ ٹیکسز کی بھرمار آ رہی ہے، کیا کوئی درمیانہ راستہ ہے یا حکومت دلدل میں کام کر ہی نہیں سکتی؟ اگر جناب عمران خان صاحب کے دعوے کے مطابق، یا جو حکومتی میڈیا مینیجرز ہیں یا جو معاشی ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز ہیں اس کی وجہ سے ہماری معیشت بہتر ہو رہی گی، عوام کی قوت خرید بڑھ گئی ہے، مہنگائی ضرور ہے لیکن یہ مہنگائی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اشیاء بک نہ رہی ہوں،
بلکہ قوت خرید اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اگر یہ تاثر درست ہے یا یہ ان کی جو دلیل ہے اس میں وزن ہے، تو پھر ان کو مہنگائی کم کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو 6-7 اشیاء ہیں، اشیاء ضروری ہیں جو ہر گھر کے استعمال کی چیز ہے، چینی ہے، آٹا ہے، گوشت ہے مرغی کا، دالیں ہیں، گھی ہے، یہ چیزیں سستی کریں۔ چائے کی پتی ہے، سستی کیسے کریں گے؟ اس صورت میں کریں گے کہ واقعتاً جو ہے آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، آپ کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے جب۔ اور ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انتظامی صلاحیت اپنی بہتر بنائیں۔ یہ کچھ مہنگائی جو ہے وہ انتظامی کمزوری کی وجہ سے نہیں، سبسڈیز کے علاوہ انتظامی، ایک دکان پہ ایک چیز 10 روپے کی وزیر اعظم نے آج کہا کہ میں پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہوں۔ میں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا، کے پی کے بھی بات کر رہا ہوں، باقی بھی کر رہا ہوں، لیکن پنجاب کی بھی، کہ اگر آپ کی انتظامی مشینری بہتر ہے، آپ کی حکومت بہترین ہے، تو یہ یوریا کھاد کی لائنیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ یہ کس کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں یوریا کھاد بھی موجود ہے، ریٹ بھی فکس ہے، اور اس کے بعد وہ مل بھی نہیں رہی، قطار میں لگ کے بھی مہنگی مل رہی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یا ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے یا گراں فروشی ہو رہی ہے، اور وہ خالصتاً معاشی مسئلہ نہیں ہے، انتظامی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ نااہل ہے، وزیر اعظم صاحب یا وہ ملی ہوئی ہے، آپ کی جو حکومت ہے صوبے کی یا وہ نااہل ہے، یا وہ کچھ مافیاز کا، گراں فروشوں کا یا سمگلروں کا، یہ پنجاب سے سندھ میں سمگل ہو کے جا رہی ہے، وہ کون روکیں؟ آپ روک کیوں نہیں سکتے؟ مجھے یاد ہے چودھری پرویز الہی کے دور میں آٹے کا بحران آیا، انہوں نے ایک صرف آرڈر کیا کہ جی پنجاب سے کے پی کے میں گندم نہیں جائے گی، سارے جو پوائنٹ ہیں اینٹری پوائنٹ انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے کہا آٹا جتنا لے کے جائیں، کیونکہ آٹا کتنی دیر آپ وہ کریں گے، رکھ سکتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، اسٹاک کریں گے، آٹا خراب ہو جائے گا۔ 3 دن میں معاملہ ٹھیک ہو گیا، 4 دن میں۔ اب اگر سمگل ہو رہی ہے وہ بھی آپ کی کمزوری ہے، غلطی ہے، اگر وہ سٹاک ہو رہی ہے وہ بھی آپ کی غلطی ہے، اگر دکاندار آپ کی ریٹ کو نہیں مان رہا، مرضی کا ریٹ دے رہا ہے، تب بھی آپ کی یہ اے سی، یہ کمشنر، یہ ڈپٹی کمشنر، یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب ارشاد صاحب مطمئن تو نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب جو بھی حکمران ہوتا ہے، اکیلے موجودہ وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں، وہ مطمئن ہی ہوتا ہے، اس کو تو سب اچھا کی رپورٹ جا رہی ہوتی ہے۔ وہ ضیاء الحق تھے، فوجی عامر تھے، وہ اور ذرائع سے بھی ان کے پاس 24-25 ایجنسیز موجود تھیں، وہ فوجی عامر تھے، ان کے پاس سارے ادارے موجود تھے، لیکن وہ اپنے ذاتی تعلقات کو بھی بروئے کار لاتے تھے اور ان سے انفارمیشن لیا کرتے تھے، اور وہ پلس جو تھے نہیں، یہ مشرف صاحب بھی اس طرح کرتے تھے، یہ پریکٹس ان کی بھی تھی۔ نہیں، مشرف صاحب کا تو، مشرف صاحب تو ایک اپنی دنیا، یحییٰ خان اور مشرف صاحب ہمارے 2 حکمران ایسے ہیں جن کی اپنی ایک دنیا تھی۔ ایڈمنسٹریشن ٹھیک تھی ان کے دور میں، ہاں مشرف صاحب، میں نے پریکٹس کیا، اس سے پہلے تو نہیں کیا بہتر تھی، لیکن یہ ہے کہ آج سے تو بہتر تھی اپنی دنیا میں وہ ہوتے تھے۔ اب خان صاحب کو جو ہے یہ جو رپورٹیں دی جاتی ہیں نا بیوروکریسی کی طرف سے یا ایک مخصوص حلقے کی طرف سے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کارکن جو ہے نا، وہ چکوال کا اور ڈی جی خان کا اور کسی اور جگہ کا، کے پی کا، اس سے پوچھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے سارا جو شکست ہوئی آپ کو بلدیاتی انتخابات میں، وہ ملبہ سارا ڈال دیا غلط ٹکٹوں کی تقسیم پر، لیکن وہ ذرا دیکھیں کہ مہنگائی کا اس میں کتنا وہ تھا۔ اور یہ پنجاب میں جو تنظیم ٹھیک ہو جائے گی، تنظیم اب جو بری باڈی بنی ہے، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی؟ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، لیکن بابو جو ہوتے ہیں نا، وہ سیاست کے پیچ و خم کو بہت زیادہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ اپنے کارکن سے پورا ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، انگلیاں ملا کے جلدی جلدی کھینچ لیتے ہیں، وہ تنظیم پرویز خٹک بابو تو نہیں ہے، علی زیدی بابو تو نہیں ہے۔ نہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لیا، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں اس طرح، بابو بھی ہیں، بابو بھی آئے ہیں۔ تو پرویز خٹک نے تو ڈیلیور کیا تھا، لیکن اس کو کھڈا لائن کس نے لگایا تھا؟ وہ انہوں نے خود ہی لگایا تھا۔ اب وہ اگر کے پی کے لیے بہتر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ علی زیدی صاحب محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ورکر آدمی ہے تو میرے خیال بہتر رزلٹ دے سکیں گے،
لیکن جو حرکیات ہے سیاست کی، جو ایک ڈائنامکس ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ چیز تو بڑا ہی ضروری ہے کہ آپ کی کمزور پوائنٹ کون سا ہے اور مضبوط شاہ صاحب ایک نیوٹرل بات یہ ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا موقف ہے نا، ٹکٹس کی تقسیم غلط ہوئی، اتنی بھی غلط نہیں ہوئی. اصل تو کارکردگی کو شکست ہوئی ہے نا. جی بالکل. اصل تو اس طرف جانا چاہیے نا. لوگ کب تک، اب تو لوگ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے سب تحلیل کر دیا، خود ذمہ داری لے لی، بلدیاتی الیکشن خود مانیٹر کریں گے. اب اگر شکست ہوئی تو کیا ہوگا؟ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی کسی جگہ پہ تو ڈائریکٹ خان صاحب پر الزام لگے گا کہ آپ کے ہی حسن انتخاب تھا سارا کے سارا. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے جو بات ابتدا میں کی تھی جس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، تنظیم سازی نچلی سطح پر، مضبوط تنظیم سازی اور اختیارات تنظیموں کے کرنا. جب آپ نے سارے اختیارات پھر وزیروں کے حوالے کر دیے، وزرائے، یعنی آپ کا فوکس یہ تھا کہ پارٹی مضبوط ہوگی، حکومت اس کے ماتحت ہوگی. لیکن 3.5 سال میں یہ ہوا کہ پارٹی غائب ہو گئی اور حکومتیں مضبوط ہو گئی اور وزیر مضبوط ہو گئے. اور وہ بیچارے جو صدر بنے بھی تھے منتخب، جو حقیقت میں 22 سال سے ساتھ تھے، وہ بیچارے پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، اجازت دیجیے.